تو آج ہر ماں باپ کا رونا یہ ہے کہ ان کی اولاد ان کے حقوق ادا نہیں کرتی، لیکن وہ اس بات پر کبھی غور نہیں فرماتے کہ کیا انہوں نے بھی اپنی اولاد کے حقوق پورے کیے ہیں، کیا انہوں نے بھی اپنی اولاد کے حقوق ادا کر دیے ہیں۔ بھائیو، جس طرح بچوں پر اولاد پر اپنے ماں باپ کے حقوق ہیں، اسی طرح بچوں کے بھی ماں باپ پر حقوق ہیں اور ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ یعنی جس طرح بچوں پر اولاد پر اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح ماں باپ پر بھی اپنے بچوں کے حقوق ہیں اور ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ شریعت نے حقوق کو یک طرفہ نہیں رکھا، شریعت نے دونوں طرف کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہر ایک بندہ یک طرفہ طور پر اپنے حقوق کی تو بات کرتا ہے، اسے اپنے حقوق کی تو پڑی ہے، اسے اپنے حقوق تو چاہیے، لیکن دوسرے کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، اس سے دوسرے کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، اسے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے بس اپنے حقوق ملنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرے اوپر دوسروں کے کیا حقوق ہیں، میرے اوپر دوسروں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، نہیں، اس کے حقوق مل جائیں اور بس۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار لگا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، ایک آدمی انٹر ہوتا ہے اور آتے ہی کہتا ہے کہ میرا لڑکا میرے حقوق ادا نہیں کرتا، میرے حق مارتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حیرت کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے، تیرا لڑکا تیرے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حیرت اس لیے ہوئی کیونکہ وہ دور، وہ مبارک دور تھا، وہ زمانہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے سے قریب کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ بچے ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوا اس بات پر کہ عجب لڑکا ہے، کتنا بدنصیب لڑکا ہے، کتنی بدنصیب اولاد ہے کہ اپنے باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہی۔ خیر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصد کے ذریعے سے اس لڑکے کو بلوایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو بلا کر دریافت کیا، واقعی تیرے یہ باپ، تیرے یہ ابا سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ان کی شکایت جائز ہے، ان کی کمپلینٹ بالکل صحیح ہے، میں ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹے ایسا نہیں کرتے، تمہیں اپنے والد کے حقوق ادا کرنا چاہیے، یہ تمہارے باپ ہیں، ان کے تمہارے اوپر حق بنتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرو۔ یہاں ایک بات عرض یہ کرنی ہے کہ ماں باپ کے اولاد پر 3 طرح کے حقوق ہیں۔ بچوں پر ماں باپ کے 3 طرح کے حقوق ہیں، بچوں پر ماں باپ کے 3 طرح کے حقوق ہیں۔ نمبر 1 ماں باپ کی خدمت، نمبر 2 ماں باپ کی اطاعت، اور نمبر 3 ماں باپ کی تعظیم و تکریم۔ ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے، جائز اور مباح امور میں ان کا کہنا ماننا بھی ضروری ہے، اور ان کی تعظیم و تکریم، ان کا ادب و احترام، ان کو عزت دینا بھی ضروری ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ خدمت میں ماں کا درجہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، یعنی باپ کے مقابلے میں خدمت میں ماں کا حق مقدم ہے، اسی طرح تعظیم میں ماں کے مقابلے میں باپ کا حق مقدم ہے۔ اب اس آدمی سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تو اپنے باپ کے حقوق کیوں ادا نہیں کرتا؟
تو وہ کہنے لگا کہ کیا باپ پر بھی اپنے لڑکوں کے، اپنی اولاد کے حق ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں ان کے بھی حق ہیں، جس طرح ماں باپ کے بچوں پر حقوق ہیں، بچوں کے بھی ماں باپ پر حقوق ہیں۔ پوچھا کیا ہیں وہ، بتلائیے مجھے ان حقوق کے بارے میں بتلائیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سنو، باپ پر اپنی اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ اپنی شادی کا ارادہ کرے تو خوب سوچ سمجھ کر اور خوب دیکھ بھال کر ایسی عورت کا اپنے نکاح کے لیے انتخاب کرے جو دیندار ہو، مالدار ہو نہ ہو، دیندار ہو، اس کا مزاج دینی ہو، اس کی طبیعت میں شرافت ہو، اس کی طبیعت میں اسلامیت ہو، وہ آوارہ نہ ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، با حیا ہو۔ اب جب ایسی عورت سے نکاح کرے گا تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا، اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا، وہ بھی دیندار ہوگا، کیونکہ بچہ ماں کا جز ہے، اس کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، اس کے اثرات اس بچے میں منتقل ہوں گے اور یہ بچہ بھی دیندار ہوگا۔ تو باپ پر پہلا حق یہ ہے کہ اپنے نکاح کے انتخاب میں دیندار عورت کو لے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی اٹھا کر رکھ دیا، نہیں، بچے کا سوچ سمجھ کر اچھا نام رکھے، اس لیے کہ نام کا بھی بچے پر اثر پڑتا ہے، الفاظ کے معنی کا بچے کی طبیعت پر گہرا اثر پڑتا ہے، اس لیے نام کی تشخیص میں انتہائی غور و فکر کے ساتھ کام لیں، نام کی تشخیص میں انتہائی غور و فکر سے کام لیں۔ آج تو نام رکھنے میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نام کس کا ہے، کس اداکار کا نام ہے، کس ہیرو کا نام ہے، کون سی سیلیبریٹی ہے جس کا یہ نام ہے۔ پوچھنے والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی نام بتائیے، اور ایسا نام بتائیے جو بالکل نیا ہو، کسی کا نہ ہو، تو کوئی نام بتا دو۔ ہم نے کہا بھائی عبداللہ رکھ دو، وہ کہتے ہیں یہ تو پرانا ہو گیا، کوئی نیا ماڈرن خوبصورت نام بتاؤ۔ ہم نے کسی صحابی کا نام بتا دیا، کسی بزرگ کا نام بتا دیا، تو وہ آخر میں یہ کہنے لگے کہ بھائی مولوی صاحب رہنے دو، آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے، بعد میں دیکھ کے بتا دینا، کتاب میں دیکھ کے بتا دینا۔ تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو نام میں بھی بالکل نیا پن چاہیے، یعنی نام قرآن سے ہو، نیا ہو، اور ایسا ہو کسی کا نہ ہو۔ تو بھائی فرعون رکھ دے، فرعون آج تک کسی نے نہیں رکھا، تو رکھ دے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نام کے معنی تک نہیں جانتے، بغیر نام کے معنی جانے بچوں کا نام جو جینا رکھ دیا۔ تو بچوں کے نام رکھنے میں بھی انتہائی غور و فکر کے ساتھ کام لیں۔ تیسرا اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے، اس کے اندر شعور بیدار ہو جائے، تعلیم کے قابل ہو جائے، تو اس کو دینی تعلیم دے، دینی تربیت دے، شریعت کا ماحول دے، قرآن کی تعلیم دے، حلال اور حرام سمجھائے۔ یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اگر اس حق کی ادائیگی میں ماں باپ کی طرف سے کوتاہی رہ گئی تو بچہ جو ہے آگے چل کر غلط راہ پکڑے گا، اور بالغ ہونے کے بعد میں اس کے اندر سدھار لانا ممکن بہت مشکل ہے۔ اب جب یہ باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے سامنے عرض کی کہ بچوں کے بھی، اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہیں، تو وہ شخص کیا کہتا ہے سنیے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس نے، میرے باپ نے ایسی عورت سے نکاح کیا
جس کی امیج اور جس کا اسٹیٹس لوگوں میں اچھا نہیں تھا، لوگوں میں وہ برائی کے ساتھ یاد کی جاتی تھی۔ اس نے یہ میرا پہلا حق بھی مار لیا، اور اس نے میرا نام اچھا نہیں رکھا، اس نے میرا نام جعل رکھا ہے، جعل نام ہے میرا۔ اور جعل وہ کیڑا، ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو گوبر کے اندر پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک کیڑا، کالا کیڑا ہوتا ہے جو گوبر میں پیدا ہوتا ہے۔ کتنا برا نام ہے۔ تو پہلے حق بھی مار لیا، دوسرا حق بھی مار لیا، نام جو ہے بہت برا نام رکھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ آج میں 18-19 سال کا ہو گیا، اس نے مجھے دین کا ایک حرف نہیں سکھلایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کی یہ باتیں سنی کہ میرے باپ نے میرے تینوں حقوق ادا نہیں کیے، تینوں حق مار لیے، عمر فاروق تو عمر تھے، جلال میں آ گئے، غصے سے تلملا گئے اور کہنے لگے چل نکل یہاں سے، تو نے اپنے لڑکے کے تینوں حقوق کے اندر بے ایمانی کی ہے، اپنے لڑکے کے تو نے تینوں حقوق ادا نہیں کیے، اور یہاں ہم سے اپنے حقوق مانگنے آیا ہے۔ پہلے ان حقوق کی تلافی کر، بعد میں ہمارے پاس آنا۔ جب تک تو اپنے لڑکے کے تینوں حقوق کی تلافی نہیں کرے گا، یہاں نہیں بھٹکنا۔ تو میرے دوستو، عرض یہ کرنا ہے کہ جس طرح بچوں پر ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ پر بھی بچوں کے حقوق ہیں۔ دیکھیے یہاں 3 کے مقابلے میں 3 ہیں۔ بچوں پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ خدمت کریں، اطاعت کریں، نمبر 3 تعظیم کریں۔ اسی طرح ماں باپ پر بھی حقوق یہ ہیں کہ ایسی عورت کا انتخاب کرے شادی کے لیے جو دیندار ہو، نمبر 2 اچھا نام رکھے، اور نمبر 3 جب وہ ہوشیار ہو جائے، تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کو دین کی تعلیم دے، شریعت کی تعلیم دے، اس کی تربیت کرے۔